آج ہم نے امر کا جو صیغہ ہے وہ کرنا ہے اپنے جی میں ابھی لگا دیتا ہوں سر۔ جی، تو اتنی دیر میں ہم مجھے بتا دیں کہ کون کون ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک تو کیپٹن صاحب کی آواز ماشاءاللہ آ گئی، امین صاحب ہیں اور امین بھائی ہیں، نعیم، ہاں جی نعیم یوسف قریشی صاحب ہیں، نعیم یوسف قریشی صاحب بھی ہو گئے جی، اور ہماری بہن ہیں ارم ثاقب۔ ارم، ٹھیک ہے جی، ارم بہن، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تو تیار ہے انشاءاللہ سمجھنے کے لیے؟ انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی۔ اچھا جی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عربی کے اندر امر کا صیغہ، امر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حکم دینا، لیکن امر کا صیغہ کوئی التجا کے لیے بھی آتا ہے، دعا کے لیے بھی آتا ہے، مانگنے کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ مثلا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا آتی نا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، ہمیں دے، ٹھیک ہے جی، بس بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزاک خیر، ہمیں دے، ہمیں عطا فرما۔ تو آتی یہ ہے اپنا امر کا صیغہ۔ تو اپنے جو ہمارے محترم کیسر بھائی ہیں بڑا ایک کام کر رہے ہیں، ساتھی ان کے لیے دعا کریں کہ یہی جو آپ کے چارٹ آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں، یہ اب ماڈرن طریقے سے ایپ ہے، کوئی جیمینی ہے جی، جیمینی، جی جی وہ جیمنی، وہ گوگل جیمنی جو آرٹیفیشل جی گوگل انٹیلیجنس۔ جیمینی آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے ان کے سامنے چارٹ رکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھی آپ ہمیں یہ بھی چیز بنا دیں، یہ چیز بنا دیں، تو ماشاءاللہ یہ اب آپ کے سامنے اس طریقے سے بھی آ جائیں گے، لیکن یہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ ہمارے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں امر، تو وقت ضائع کیے بغیر تاول تسمیہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جی قرآن مجید کا سبق ہے اور پھر انشاءاللہ کام بھی آئے گا۔ جی اعوذ اتنے میں باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ بسم اللہ اللہ الرحمن 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 الرحیم۔ 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 اچھا پروفیسر اچھا صاحب، ہمارے ساتھ اسامہ عارف صاحب اور مہت صاحب بھی تشریف لے ہیں، ان کا بھی نام نوٹ فرما دیجیے۔ جی، اسامہ بھی اور مہد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو بڑا اچھا ہو گیا، رونق لگ گئی۔ لیکن آپ ایسا کریں، جی اسے سر۔ نیچے کر کے نا اوپر مظاہرے کا جو چارٹ ہے، اگر یہ دونوں لگ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی جزائے خیر دے۔ جی مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے، میں اتنی دیر ہاں جی، لگاتا تھوڑا ہوں۔ سا ٹائم ہے، ہم اتنی دیر میں دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، ساجدہ تھا ماضی، ساجدہ کیا تھا؟ ماضی۔ ماضی، اور ماضی کی نشانی کیپٹن صاحب بتائیں گے کہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ جو پہلا لفظ ہے ماضی کا، یا جو پہلا کلمہ کہہ لیتے ہیں ماضی کا، اگر اس کے 3 حروف ہوں گے تو پہچان کیا، کیسے ہم کریں گے پتہ ہے؟ جی سر، اس کا 3 حروف میں جو پہلا حرف ہے اور جو تیسرا حرف ہے اس پہ زبر ہوگی۔ نہیں، پہلا حرف اور آخری حرف، صحیح، پہلا، پہلا اور آخری حرف، جی جی اب آپ بھی ٹھیک ہیں اور میں بھی غلط نہیں ہوں صحیح۔ جی۔ ہم نے جو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ساجدہ چونکہ 3 حروف کا لفظ ہے تو سین کے اوپر بھی زبر ہے اور دال کے اوپر بھی زبر ہے، اور درمیان میں جو جیم آئے گا، یہ آپ کے سامنے وہ چارٹ نہیں ہے لیکن مجھے یہی چارٹ چاہیے تھا۔ جی تو ہم ماضی کا بتا رہے تھے، تو اس کی مثال ہم نے جی تھی کہ زبر 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 بھی ہو سکتی ہے اور زبر زیر اور زبر بھی ہو سکتی ہے، اس کی مثال ہے ساجدہ،
اور عالمہ، عالمہ کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ جانتا ہے، اس نے نہیں، وہ جانتا ہے، ماضی ہے نا، ماضی ماضی، اس نے جانا، اس نے جانا، وہ اس جانے نے گا، جانا، جی اس نے بالکل۔ آپ جانا۔ بڑے آرام سے دیکھیے گا کہ ماضی کا صیغہ ہوگا تو اس کے اندر الف یا آئے گا آخر میں۔ اگر جی پرانے ساتھی ہمارے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں تو اردو کے استاد ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ماضی کو بنانے کے لیے آپ جو مصدر ہے اس کا نا اتاریں اور آگے الف یا لگا دیں، دیکھنا سے دیکھا، ایسا ہی ہے جی؟ جی جی جی۔ اور اس طریقے سے اب جو میں آپ بتانے والا ہوں، وقت چونکہ کم ہے، آپ کا ہے اس کا پہلا صیغہ ذرا پڑھیں گے کیا ہے؟ یس جو لذالک دو، یس جودو، معنی کیا ہے؟ وہ وہ سجدہ سجدہ کرتا ہے کرتا ہے، وہ یا کرے سجدہ گا۔ کرتا ہے۔ اب نیچے والے نے عورت کے لیے کیا آئے گا؟ تسجدو، تسجدو تسجدو کا مطلب کیا ہوگا؟ تو سجدہ کرتی وہ کرتی ہے، ہے، عورت سجدہ کرتی ہے۔ نہیں، وہ عورت سجدہ کرتی ہے، کیوں جی؟ اور اس میں جی میں نے کہا تھا اس میں وہ جو مؤنث ہے وہ ساتھ لگا ہوا ہوگا اس کے، تسجد الارض یا الارض یا تسجدو، جی جی دونوں معنی ہیں کہ زمین سجدہ کرتی ہے، السماء تسجدو، آسمان سجدہ کرتا ہے، الشمس تسجدو، کل والی کہانی، جی جی النفس، النفس تسجدو، جی ٹھیک ہے جی، الفلک تسجدو، کشتی ایون سجدہ کرتی البئر تسجدو، ٹھیک ہے جی۔ جی جی کیوں آیا تھا تسجدو؟ اس لیے کہ وہ کہانی کے اندر 17 الفاظ ہمارے یہ فاعل بن گئے۔ اچھا، اب اگر وہ مؤنث نہ ہوا اور تسجدو آیا تو پھر تسجدو کے معنی کیا ہوں گے؟ تو سجدہ کرتا ہے، تو سجدہ کرتا ہے، تسجدین، دیکھیے نیچے تسجدین، نہیں نیچے ہے نا یہ والا مؤنث، میں مؤنث کر رہا ہوں، تو تو سجدہ، مؤنث سجدہ کرتی ہے، کرتی ہے، نہیں جی وہ تو نہیں نا، اب تو بڑے سجدہ کرتا اچھا اچھے طریقے سے بول رہے سوری سیکنڈ پرسن تو سجدہ کرتی ہے، تو سجدہ جی، کرتی تو سجدہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تسجدنا، تم سب سجدہ کرتی ہو، جو جمع کا صیغہ ہے۔ آگے ہے اسجودو، آگے کیا ہے؟ ہے، میں اسجدو مطلب کیا ہے؟ میں سجدہ کرتا ہوں، میں سجدہ کرتا ہوں۔ اب اس میں درمیان والا جو تو والا ہے نا اس کو ذرا دیکھ لیں، ویسے تو ہر ایک سے بن جائے گا، نہیں درمیان والا حاضر، تسجدو اور تسجدینا، کیسر بھائی، تسجدو اور تسجدینا جو پہلے صیغہ ہے یہ دونوں، ٹھیک ہے جی، تسجدو۔ اب اس میں بنانے کا طریقہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود بنایا ہوا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کا سبق یہ نہیں ہے کہ ہمیں وہاں بنانا ہے، نہ، اللہ نے بنایا ہوگا اور ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ پہچاننا ہے۔ اب تسجدو کا جو مضارع اپنا کی نشانی تھی وہ کیا تھی؟ شروع کے اندر تے، پیش شروع کے اندر کیا تھا؟ پیش آ جائے گی، اب اس کو اتار دیتے ہیں، اس کو غائب کر دیتے ہیں، تسجدو ہے، یسجدو ہے، تسجدو ہے، تسجدینا ہے، اسجدو ہے، اس اپنا اس چیز کو غائب کر دیتے ہیں تو باقی کیا بن جائے گا؟ سین کے اوپر جزم آئے گی اور جیم اوپر جی طرح دکھائیے ذرا، میں تسجد حاضر کا صیغہ بتا رہا ہوں، تو جیم کے اوپر پیش ہے، ذرا دکھائیے جی پیش، دال کے اوپر پیش ہے ایسے، لیکن جو سین ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم، جزم۔ جب بھی جزم آئے آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے الف آئے گا، الف۔ اب الف کے اوپر کیا لگائیں گے؟ یا تو زبر لگائیں گے، یا زیر لگائیں گے، یا پیش لگائیں گے، کیوں جی؟ پیش لگائیں یہی گے، ہے نا حرکت؟ جی جی
مضارع کے لیے اچھا، پیش اب لگائیں۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر والا دال اس کے اوپر جزم آ جائے گی، آخر والا دال اس کے اوپر جزم آ جائے گی، آپ سین سے پہلے الف لگائیں گے تو جو آخر والی جزم سے پہلے جیم ہے، جیم کے اوپر کیا ہے؟ پیش۔ پیش، اب الف کے اوپر پیش لگا دیں گے۔ یہ سارے قرآن مجید کے اندر اللہ نے جو بنائے ہوئے ہوں گے تو بنے گا اسجود۔ کیا بنے گا؟ اسجود۔ اب نیچے لکھا ہوا ہے اسجود، اب مضارع تھا صیغہ، اس سے بنا اسجود۔ اب آپ کو سفر کا پتہ چل گیا کہ یہ تسجود سے بنا ہے، تے کو گرا دیا، الف لگا دیا۔ اب الف کے اوپر زبر دال کی لگانی ہے، پیش لگانی ہے یا زیر لگانی ہے، تو اس کا کہاں سے پتہ چلنا ہے؟ آخر سے پہلے پر جیم، آخر سے پہلے پر جیم جیم کے اوپر کیا ہے؟ پیش۔ تو یہ ہو جائے گا اسجود۔ لو جی، ہمارا امر کا صیغہ بن گیا اسجود۔ اچھا، اب دوسرا بڑا آسان ہے۔ اگر یہ پیش نہ ہوا، اگر یہ پیش نہ ہوا، نہ ہوا، مثلا دواربا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مارا، جی اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، تضربو تو مارتا ہے۔ اب تے کو اتار دیا، اس کے بجائے الف لگایا، تو رے کے اوپر کیا تھا؟ تضربو۔ جی اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آخر سے پہلے پر پیش نہ ہو تو ہمیشہ الف کے نیچے زیر لگے گا۔ اضرب کیا بنے گا؟ اضرب، اللہ نے لکھا ہوا ہوگا۔ جی یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہوا ہوگا، ہم نے پہچاننا ہے کہ آخر پر آئے گی جزم اور اس سے پہلے الف لگا لیں گے یا لگا ہوا ہوگا، یہ ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آخر سے پہلے پر جیم ہوا تو الف کے اوپر جی پیش پڑھیں گے، جیم کے اوپر پیش ہوا یا آخر سے پہلے پر پیش ہوا تو الف کے اوپر پیش پڑھیں گے، تو کیا لفظ بنے گا؟ اسجد۔ اور اگر یہ پیش نہ ہوا تو پھر الف کے نیچے زیر لگائیں گے۔ لیکن میں یہاں بتا رہا ہوں کہ جو بھی اصول پڑھا رہا ہوں یہ 95% اصول کام کریں گے، 95% اصول کام کریں گے۔ اب بلکہ میں کہوں گا 99% کام کریں گے، لیکن 1% کے لیے رٹا لگانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی رٹا لگا دو۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی اسجود ترجمہ کیا ہے؟ اسجود کا مطلب ہے تو سجدہ کر۔ ہمیشہ امر کے اندر کیا آئے گا؟ تو۔ اسجود کے معنی کیا ہے؟ تو سجدہ کر۔ یہ اب وہ سجدہ کر کبھی نہیں آئے گا، میں سجدہ کر کبھی نہیں آئے گا۔ امر حکم اس کو دیتے ہیں جو سامنے ہوگا۔ حکم کس کو دیتے ہیں؟ جو سامنے ہوگا۔ اس کو کہیں گے کہ بھی تو مدد کر، جی انصر تو مدد کر، ناس، ٹھیک ہے؟ جی سر جی اور یکتوبو، تکتوبو تو کیا بنے گا؟ تکتبو، نہیں تکتوبو تو بنے گا نا، اس سے امر کیا بنے گا؟ اکتب یا اکتب؟ اکتبو، اکتب، کیونکہ تے ہاں جی ٹھیک ہے۔ تو یہ آ گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی اسجود، اس کی جمع کیا ہے جی؟ اسجدو۔ اسجدو۔ اسجدو کا مطلب کیا ہے؟ تم سب اب آپ پڑھیں گے والدہ حوا اور والد محترم حضرت آدم علیہ السلام، ان کا
واقعہ ہم پڑھیں گے اور اپنی پیدائش اس کا واقعہ پڑھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام وہ اور ان سے حضرت حوا پیدا ہوئیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو کہا کہ تم جنت کے اندر جا کے بڑے آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ پیار والی زندگی گزارو. ایسے ہی ہے جی. جی 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 وہاں آئے گا دو کے لیے اسجد اسجدا. کیا آئے گا؟ اس جدا. اب اپنا اس نشانی کیا ہو گئی؟ الف. اسجدا. اسجدا کا مطلب کیا ہے؟ تم دونوں کرو. تم دونوں سجدہ کرو. اب مؤنث جی، مؤنث حضرت والدہ حوا ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ الگ سے کہے گا تو وہ کہے گا اس جودی. کیا کہے گا اللہ تعالیٰ؟ اس جودی. بالکل. کیا مطلب ہوگا اس جودی؟ تو مؤنث، تو مؤنث سجدہ کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت مریم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ قرآن مجید میں ان سے بھی بات کرے گا. یہ دونوں عورتیں ہیں. ایسا ہے؟ جی جی تو وہاں یہ کا اضافہ ہوگا اس جودی. کیا آئے گا؟ اس جودی اور آگے ہوگا کہ اس جودی اور تو رکوع کر و ارکعی. ارکعی کیا آئے گا؟ یہ جو ہے اور تو رکوع کر. اچھا جی. اس جودی یہ یاد رکھنا ہے جی. مثلا اس جدی. جی ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو لے کے چلا ہوں آخری پارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس کے 3 حصے بتائے کہ 3 نفس جو ہے انسان کا، اندر کا انسان جو انسان کے اندر نفس ہے، باہر کا بدن ہے، جسد ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نفس شخص رکھا ہوا ہے ہمارے. کیا جی؟ جی اس میں سے جب روح نکل جاتی ہے اور وہ نفس نے بڑے اچھے کام کیے ہوتے ہیں تو اس نفس کو کہتے ہیں نفس المطمئنہ. کیا کہتے ہیں؟ نفس اب آپ پڑھیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. ارجعی ارجعی کا مطلب کیا ہوگا؟ لوٹ جا. داخل ہو جا. جی نہیں، ارجعی کا مطلب ہے تو لوٹ جا. الی ربی کی، اپنے رب کی طرف لوٹ جا. جی جی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. خود بھی راضی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تجھ پر راضی. کیوں جی؟ کتنا اچھا ہوگا نفس. اور آگے اللہ تعالیٰ کہے گا ادخلی فی عبادی. ادخلی کس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ ادخلی روح کو. نفس کو. اور نفس کیا ہے؟ مؤنث. اور مؤنث کے لیے اللہ نے کہا ادخلی کا مطلب آپ بتائیں. داخل ہو جا. نہ داخل ہو جا نہیں، تو داخل ہو جا. یہ یاد رکھنا ہے. اب شروع ہے اردو کے اندر تو داخل ہو جا. فی عبادی میرے بندوں میں. عبد کہتے ہیں بندہ اور عبادی میرے بندوں میں. آگے ہے فادخلی. اب یہاں ادخلی نہیں بلکہ فے آ گئی ہے تو فے نے ہمارا وزن ہلکا کر دیا. یہ واو، یہ فا ہے اور یہ واو ہے. یہ دونوں ہمارا سارا معاملہ ٹھیک کر دیں گے کہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے. یہ ہمیشہ زبر ہی آئے گی. کیا کرنا ہے؟ زبر آئے گی. مثلا کیا؟ فادخلی فی عبادی. آگے آئے گا ودخلی جنتی.
اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ جی مزہ ہے مونس کا پڑھنے کا یا نہیں؟ زبردست۔ یہ انشاءاللہ۔ اب جی اس جدی کا جو دو کے لیے کیا ہوگا؟ اس جدا ہی آئے گا، اور جمع کے لیے اس جد نہ کیا آئے گا؟ جدنا۔ کیا مطلب ہے اس جد نہ؟ تم سب مؤنث سجدہ کرو، تم سب مؤنث سجدہ کرو۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اپنا دہرا لیں کہ دیکھو نون اس جگہ پہ بھی اتنا محکم ہے ماشاءاللہ، عورت کی امپاورمنٹ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ ہم تو عورتوں کو پاور دیتے ہی نہیں ہے نا، کیوں جی؟ یہ لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں جی، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نون نسوہ کا، نون مؤنث کا کسی جگہ پہ گرنے دیا ہی نہیں، خاص طور پر جب یہ اکٹھی ہوں، کیوں جی؟ صحیح۔ تو یہاں ہے اس جد نہ۔ اچھا جی، اب انشاءاللہ پھر دیکھیں گے۔ اب جناب نہیں کی طرف آ جاتے ہیں، اللہ نے منع کیا، اس کے لیے تو بڑا ہی آسان ہے۔ مثلا یس تسجد تھا تو اس سے پہلے لاد لگا دیں اور دال کے اوپر جزم لگا دیں۔ تسجد ہے نا، یہ تسجد، آپ ایرو دیکھیں، جی تسجد جی، تسجد، اس سے پہلے لا لگائیں تو کیا ہوگا؟ لا تسجدو۔ یہ یاد رکھ لیں جب بھی لا آئے گا تو تسجد نہیں رہے گا، دال کے اوپر جزم آ جائے گی، لا تسجد کیا ہوگا؟ لا تسجد۔ لا تسجد۔ جی ہم اپنا جملہ بنا لیتے ہیں، لا تسجد الاسنام، تو بتوں کو سجدہ مت کر، یہ قرآن مجید کے اندر نہیں آئے گا، ہم اپنا جملہ پڑھنے کے لیے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ صحیح۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لا نیچے جی کریں، یقربو تقربو، اب یہ اگر لا تقرب کیا ہوگا؟ لا تقرب، کیا مطلب ہے لا تقرب؟ تو قریب نہ قریب جا۔ نہ۔ تو قریب نہ جا، ایک کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وہ کوئی بھی مذکر ہو سکتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی الگ سے کہے گا اللہ تعالیٰ تو لا تقرب۔ اب آدم اور حوا دونوں، وہاں کیا لفظ آئے گا؟ لا تقربا۔ اب میں کیپٹن صاحب کی اور نعیم صاحب کی، مہد صاحب کی توجہ چاہوں گا۔ جی سر۔ توجہ یہ ہے، آپ نے با کو با کہہ دیا تو وہ دو بن جائیں گے، مطلب نہیں آپ لا تقرب یہاں ہی کریں، الف اگر فرض کیا نہیں کیا ہم نے تو لا تقربا نہیں کہا، لا تقربا تو کچھ معنی نہیں ہوں گے، لیکن جب آپ کہیں گے لا تقربا تو پھر معنی کیا ہوں گے؟ دو کے بعد ہو جائیں گے۔ تم دونوں قریب نہ جانا، وہاں آیت کا حصہ ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ترجمہ کریں اس کا، تم دونوں تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، جی جی۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، جی تو وہاں نا بھی آئے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا جی، لا تقرب لا تقربا، اور جمع کیا ہے؟ لا تقربو۔ لا تقربو کے معنی کیا ہے؟ تم سب قریب نہ، تم سارے قریب نہ جانا۔ جی تم سب قریب نہ جانا۔ اب میں اگر کہوں گا لا تعبدو، جی تم سارے عبادت نہ کرنا۔ تم سب عبادت نہ کرنا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی، کیوں جی؟ لا تعبدو الا اللہ،
نہ تم عبادت کرو مگر صرف کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی. ٹھیک ہے. اب مؤنث کے لیے آ جاتے ہیں، وہی یہ ہے لا تقربی. لا تقربی بی. کہیں اس کو لا تقربی. لا تقربی. اور اس کے دو کے لیے کیا آئے گا؟ لا تقربا. لا تقربا. اور تم سب عورتیں قریب نہ جانا، یہاں پھر نون آیا ہوا ہے. کیا ہے؟ لا تک رب. رب نہ. یہ نون آخر میں جو ہے یہ مؤنث کی نشانی ہے. چلیں جی، اس کو دوبارہ دہراتے رہیں گے انشاءاللہ. اب تھوڑی دیر کے لیے میں ایک آدھا منٹ دے رہا ہوں. جو کچھ آج پڑھا ہے میں سوال کرتا جاتا ہوں، آپ اپنے ذہن میں اس کا جواب بناتے جائیں. مضارع کا صیغہ جو حاضر کا ہے تسجدو، تکفرو، تشریکو، اس سے کیا بنتا ہے؟ امر. اس سے کیا بنتا ہے؟ امر. اور اسی سے کیا بنتا ہے؟ نہیں. اچھا، کیسے بنتا ہے کہ ہم آخری لفظ پر جزم دے دیتے ہیں، آخری جزم پر جزم دے دیتے ہیں. اور اگر پہلا حرف کے اوپر جزم ہو تو پھر اس کے اوپر الف لگاتے ہیں. اب میں آپ کو خوشخبری سناؤں ایک؟ سنائے. میں سناؤ. اچھا، میں لفظ کہتا ہوں یبشرو. بشرا، اس نے خوشخبری دی. یبشرو کا مطلب کیا ہے؟ وہ خوشخبری دیتا ہے. تو بشرو کا مطلب کیا ہے؟ تو خوشخبری دیتا ہے. تو خوشخبری دیتا ہے. اب تے کو ہٹا دیں تو باقی کیا بنے گا؟ بشرو. نہیں آج تو بشر بے کے اوپر جزم نہیں ہے، جہاں زبر ہے تو یہاں ہوگا رے کے اوپر جزم ڈال دے تو بشر. کیا آ جائے گا؟ بشر. یہاں الف لگے گا ہی نہیں، یہاں الف نہیں لگے گا، اس لیے کہ یہاں وہ ساکن لفظ نہیں تھا. تو ہم پڑھیں گے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اچھا، جی انشاءاللہ. آسان کیا ہے؟ ان سے پہلے فا آئے گا، واو آئے گی، تو نہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کوئی ساکن ہے یا کوئی اور ہے، کوئی الف لگنا ہے. تو فا اور واو یہ بڑے اہم لفظ ہے ہماری سہولت کے لیے. اب وقت ہمارے پاس 10 منٹ ہے. ہم آگے سبق پڑھنے لگے ہیں. منافقین کے بارے میں ہم نے کیا تھا تو اتنی دیر میں یہ ہاں جی ماشاء اللہ زبردست ہو گیا جی. اب جناب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ سے پڑھنا ہے اور آپ نے میرے ساتھ جلدی میں پڑھنا ہے. وَإِذَا منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جو ہمارے ساتھ ابھی ریکارڈنگ کے اندر شامل ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وَإِذَا وہ منافقین کی بات ہو رہی ہے. لقو کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا، ملنا. جی تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا ترجمہ کیا ہے؟ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے ایمان جو والوں سے. ایمان لائے. جو مان لائے. جی اب وقت کم ہے. قالو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں زبان سے آمنا ہم ایمان لائے. ہم ایمان لائے. یہاں انہوں نے بے شک کا لفظ نہیں کیا، انما کا معنی نہیں کیا کہ انما آمنا نہیں کہا، ویسے ہی کہا ہے آمنا ہم ایمان لائے. آگے کیا ہے؟ اب چلے گئے وہ یہودی یا منافق اپنے شیطان دوستوں کے پاس، الگ ہو گئے، وہاں مسلمان کوئی نہیں. تو وَإِذَا خَلَوْا جی اور جب وہ
جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں، جب وہ اکیلے میں علیحدگی میں، جی جب علیحدگی میں ہوتے ہیں. تخلیہ لفظ، تخلیہ بادشاہ سلامت استعمال کرتا ہے، کسی سے بات کرنی ہو تو وہ اپنے وزیروں کو ایک ہی لفظ کہتا ہے، تخلیہ. کیا مطلب ہوتا ہے تخلیہ؟ ہٹ جاؤ. کہ بھئی مجھے اکیلا پن چاہیے. اب وہ باقی سارے چلے جاتے ہیں، جس سے اس نے بات کرنی ہے وہ کرتا ہے. ایسا ہے، جی وہ لفظ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ کا ترجمہ. اور جب وہ علیحدگی میں اکیلے میں اپنے شیطان شیطان کے دوستوں پاس سے ملتے ہیں. جی جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، الگ سے، علیحدگی میں ملتے ہیں. یہ کہی گا علیحدگی، الگ، یہ دونوں لفظ ہیں. ہمیں ایک چیز کے اوپر اتفاق کرنا ہے، علیحدگی میں ملتے ہیں یا الگ ملتے ہیں. علیحدگی میں ملتے ہیں. علیحدگی میں چلو ملتے جی ہیں. علیحدگی میں ملتے ہیں، ہو گیا جی. شیطان اللہ تعالیٰ نے میٹافر استعمال کیا ہے کن لوگوں کے لیے؟ منافقین کے جو دوست ہیں ان کے لیے. اور جب وہ شیطان دوستوں سے علیحدگی میں ملتے ہیں، قالو، وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اب دیکھو وہ کتنا یقین دلا رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں ان یہ لفظ ہے ان نا، تو لفظ مل گیا تو بنا ان. ترجمہ کیا ہے؟ بے شک ہم بے شک بے ہم شک ہم معکم، تمہارے ہم ساتھ ہیں. تمہارے ساتھ بے ہیں. شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب اور یقین دلا رہے ہیں. اور وہ بتایا تھا کہ انا اور انا ما کے اندر تاکید ہوتی ہے، یعنی کہ 2-3 مرتبہ انا لگا دیں تو وہ انا ما بنتا ہے. لیکن ہماری زبان کے اندر لفظ ایک ہی ہے، بے شک، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے انما نحن مستہزئون. بے شک ہم تو بے شک ہم مذاق کر رہے تھے. بے شک ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں. کیپٹن صاحب ہمارے ساتھ نہیں تھے، میم آ گیا جی. کن صحیح کا صحیح. مذاق اڑانے والے ہیں؟ مسلمانوں کا، ان کا، مسلمانوں کا. صحابہ کا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کا جواب، نہ بھائی ہمت کرو. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ یستہزئ بہم. ترجمہ کریں جی. اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے. اور کیسا مذاق اڑاتا ہے؟ دردناک عذاب وہ چیز ہے. وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو اور ڈھیل دیتا انہیں ہے، مہلت دیتا ان ہے. کو مہلت اور دیتا ان ہے. کو مہلت دیتا ہے، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، اور ان کو کھینچتا ہے. یہ تینوں معنی ہیں. ہم اس میں کہا تھا ایک لیا، اور انہیں مہلت دیتا ہے. فی طغیانہم، ان کی اس سرکشی میں. سرکشی میں. ان کی سرکشی میں. اب ان کی حالت کیا ہے؟ یا یعمہون، وہ جس میں وہ بھٹکتے بھٹکتے پھرتے ہیں، ہیں. جس میں بھٹکتے پھرتے ہیں. وہ بھٹکتے کے ساتھ پھرتے بھی ہیں، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. بھٹکتے پھرتے بلکہ جی بلکہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہوا ہے کہ وہ نابینا لوگوں کی طرح بھٹکتے پھرتے ہیں. کچھ سچائی ان کو نظر نہیں آتی، راستے بہت سارے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے سوشلزم کا راستہ اختیار کرنا ہے، میں نے وہ کیا نام ہے اپنا کیپٹلزم. قرآن مجید کا راستہ اختیار کرنا ہے، کیپٹلزم کا راستہ اختیار کرنا ہے، بدھزم کا کرنا ہے، ہندوازم کا کرنا ہے، کخ پتہ نہیں چلتا. یہ ہے یا مہون. ٹھیک ہے جی. جی اب جناب وقت کا دھیان میں رکھیے گا. اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے، آج بیان بھی تھا میرا، وہاں بھی میں نے آیت پڑھی، سورہ کہف آیت نمبر 26 ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو آزادی دی ہے، مجبوری نہیں ہے کہ آپ جنت کے ہی راستہ اختیار کریں، مجبوری نہیں ہے کہ آپ دوزخ کا اختیار کریں، آزاد ہے آپ. ہدایت بھی آپ کے سامنے ہے، گمراہی بھی آپ کے سامنے ہے. اب آپ کا اختیار ہے کہ آپ اپنی نیت سے، اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے ہدایت کو اختیار کرتے ہیں یا گمراہی کو. کیوں جی؟ جی اب منافقین نے کس کو، گمراہی کو لیا ہوگا یا ہدایت کو لیا ہوگا؟ گمراہی کو.
گمراہی کو۔ اب ہدایت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود تھی، قرآن بھی اتر رہا تھا، اب بھی اترا ہوا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے ان منافقین کے، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سامنے ہیں، اب ان جی دونوں میں سے انتخاب کرنا ہے۔ اب یہ لفظ آگے دیکھیے گا، ایک لفظ نیا آ رہا ہے، اولئک الذی، یہی اولئک الذی نشتروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشترا کے 3 معانی ہیں۔ اشترا کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، اشترا کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، اشترا کا مطلب ہوتا ہے حاصل کر لینا۔ یہ انشاءاللہ جب آئے گا ابھی آپ بتائیں گے۔ دنیا کے اندر وقت، ہمارے سانس، یہ ہمارا پیسہ ہے، والعصر، زمانے کی ٹک ٹک ٹک، یہ پیسہ ہے۔ اب پیسہ خواہ وہ ہدایت کا انتخاب کرنے کے لیے لگا دیں یا گمراہی کا انتخاب کرنے کے لیے لگا دیں، تو ترجمہ ہوگا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا۔ اشترا وہ کا مطلب ہم کیا کر رہے ہیں؟ جنہوں نے خرید لیا کس کو؟ الضلالۃ، ضالین گمراہ تھا، گمراہی ضلالۃ کو، کا مطلب ہوگا گمراہی کو۔ اب آگے لفظ آ رہا ہے بالہدا، ہدایت کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں۔ اب تھوڑی دیر کے تصور کریں، آپ کے سامنے، میرے سامنے، انصاف کے سامنے ایک صحیح راستے کے لیے قرآن پڑھا ہوا ہو، سنت بھی پڑھی ہوئی ہو، اور غلط راستے کے لیے اپنے دل کی چاہت ہے کہ میں غلط راستے پر چلوں۔ کیا اب غلط راستے کا کیا ہے؟ میں کسی کی غیبت کروں، کسی کو نقصان پہنچاؤں، کوئی جھوٹ بول کے اپنا فائدہ لے لوں، جی، یا اللہ کو جی نہ مانوں، میں بتوں کی پوجا کروں، میں مال کی پوجا کروں، میں اولاد کی پوجا کروں، میں گھر والوں کی خواہشات ان کی پوجا کروں، جبکہ اللہ کا حکم سامنے ہو، تو وہ بندہ جو گمراہی کا انتخاب کرے گا وہ گمراہی کو خریدے گا یا نہیں؟ خریدے گا۔ خریدے گا۔ اس کے پیچھے ایک آیت ہے، وہ میں انشاءاللہ مجھے بتائیے گا، میں کل بتاؤں گا۔ یہی وہ لوگ، کہیں اولئک الذین، کہیں یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا جنہوں نے خرید لیا الضلالۃ، گمراہی کو گمراہی کو، بالہدا، با کا مطلب ہے بدلہ، بالہدا کا مطلب کیا ہوگا؟ بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فما ربحت، اب ما نفی کے لیے آئے گا، ربحت یہ فائدہ دینا، فائدہ نہیں دیا۔ اب کس نے فائدہ نہیں کیا؟ تجاراتو، یہ لفظ ہے، تجاراتو ہم، ان کی تجارت نے، ان کی تجارت نے، ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ فائدہ کیا ہے؟ کہ آدمی وہ عمل کرے جو جنت میں جانے والا ہو، کیوں جی؟ جی سر، تو یہاں کیا کیا؟ جب گمراہی کو لے لیا تو یہ تجارت نے کیا انہیں فائدہ دیا؟ نہیں۔ نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فما ربحت تجارتہم، دونوں ترجمے ہیں، ان کی تجارت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، یا ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ آگے کیا ہے؟ فما، سر یہ وما فما کا جو کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت پائے ہوئے ہیں، یہ بڑا آرام سے ترجمہ کرنا ہے، اور نہ وہ ہدایت پائے ہوئے